الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذي أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم میرے دینی و ایمانی بھائیو، اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ بارش کے قطروں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر نعمتیں برس رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھوٹی سی نعمتوں کو بھی گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، لا تحصوها تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دے رکھی ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، خود تمہاری جانوں کے اندر غور کرو، خود تمہاری جانوں کے اندر دیکھو، أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم دیکھتے بھالتے نہیں ہو؟ کیا تمہیں اپنی جانوں میں نعمتیں نظر نہیں آ رہی ہے؟ معلوم ہوا کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر پیر کے انگوٹھے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں برس رہی ہے۔ یہ جسم کے اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عطا فرمائے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس لیے ہم ان اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اور ان اعضاء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم استعمال کریں۔ ہمارے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت زبان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ زبان کی نعمت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی زبان سے ہم اپنی معافی ضمیر کو ادا کرتے ہیں، اسی زبان سے اپنی دل کی بات کو کسی کے سامنے کہہ سکتے ہیں، اسی زبان سے ہم کوئی چیز چکھ سکتے ہیں۔ یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عطا فرمائی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اس زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اس زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے خلاف ورزی میں ہرگز ہمیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔
آج ہماری زبانوں سے بہت سارے گناہ صادر ہو جاتے ہیں. ہم زبانوں سے جو چاہے بول دیتے ہیں. ہم زبان سے کیا بولتے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں رہتا ہے. ہمیں خود تو معلوم نہیں ہوتا ہے ہم زبان سے کیا بول رہے ہیں, ہماری زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں, یہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے. بس جیسا ہے ویسے بولی دیتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے, اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے. ہماری زبان سے جو گناہ صادر ہوتے ہیں, ہماری زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے خلاف جو الفاظ نکل رہے ہیں, صوفیاء کرام ان گناہوں کو آفات اللسان کہتے ہیں. زبان کی آفتیں, زبان کی مصیبتیں, کہ اس زبان کی وجہ سے آدمی مصیبت میں آ جاتا ہے, اس زبان کی وجہ سے آدمی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اس زبان کے آفتوں میں سے ایک آفت اور اس زبان کے گناہوں میں سے ایک خطرناک گناہ سامنے والے کو طعنہ دینا ہے, طنز کرنا ہے. طعنہ دینا اور طنز کرنا یہ بہت خطرناک گناہ ہے, سخت ترین گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں یہاں تک فرمایا ہے کہ مومن کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ سامنے والے کو طعنہ دے, مومن کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ سامنے والے کو طنز کرے. میں نے آپ کے سامنے جو حدیث تلاوت فرمائی, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان, کہ مومن یہ طعنہ دینے والا نہیں ہوتا, ولا باللعان, مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا, ولا الفاحش, مومن فحش کلامی کرنے والا نہیں ہوتا, ولا البذی, مومن بد کلامی کرنے والا نہیں ہوتا. مومن کی یہ شانی نہیں ہے کہ سامنے والے کو طعنہ دے, مومن کی یہ شانی نہیں ہے کہ سامنے والے پر لعنت کرے, مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ فحش کلامی کرے, مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ بد کلامی کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 4 چیزیں بیان فرمائی ہے. پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ وہی کہ مومن طعنہ دینے والا نہیں ہوتا, مومن طنز کرنے والا نہیں ہوتا. طعنہ کس کو کہتے ہیں, سامنے والے کو طنز کرنا کس کو کہتے ہیں, کہ کسی آدمی کے منہ پر لپیٹ کر بات کر دینا کہ اس بات کی وجہ سے سامنے والے کے دل میں تکلیف ہو, سامنے والے کی دل آزاری ہو, تو یہ طعنہ دینا ہوا, یہ طنز کرنا ہوا. کہ بات چل رہی تھی, گفتگو چل رہی تھی, درمیان میں کوئی ایسا لفظ بول دیا, درمیان میں کوئی ایسی بات کہہ دی کہ جس کی وجہ سے سامنے والا کا دل دکھ گیا, سامنے والے کے دل میں تکلیف پہنچ گئی, سامنے والے کی دل آزاری ہوئی, تو یہ طعنہ دینا ہے, یہ طنز کرنا ہے, اور یہ سخت ترین گناہ ہے, بہت خطرناک گناہ ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ مومن کا کام ہی نہیں ہے کہ سامنے والے کو طعنہ دے, سامنے والے پر طنز کرے, یہ مومن کا کام ہی نہیں ہے, مومن کی شان ہی نہیں ہے. عربی زبان میں طعنہ دینے کو نیزہ مارنا کہتے ہیں. عربی زبان میں طعنہ دینے کو نیزہ مارنا کہتے ہیں. اس لفظ کے اندر اشارہ ہے کہ سامنے والے کو طعنہ دینا, سامنے والے پر طنز کرنا, یہ ایسا ہی ہے جیسے سامنے والے کو نیزہ مارنا.
سامنے والے کو تیر مارنا. عربی زبان کا ایک شعر مشہور ہے، جراحات السنان لها التیام ولا يلتام ما جرح اللسان. کتنا اچھا شعر ہے، جراحات السنان لها التیام ولا يلتام ما جرح اللسان. کہ نیزے کا لگا ہوا زخم، تیر کا لگا ہوا زخم اچھا ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا لگا ہوا زخم یہ اچھا نہیں ہوتا ہے. آدمی اس کو بھولتا نہیں ہے، اس لیے کہ اس تانے کی وجہ سے، طنز کی وجہ سے آدمی کا دل ٹوٹا ہے، آدمی کے دل میں زد پہنچی ہے، سامنے والے آدمی کے دل میں تکلیف پہنچی ہے، سامنے والے آدمی کے دل آزار ہوا ہے. جب بھی وہ شخص سامنے آئے گا تو دل میں اور دماغ میں یہی خیال آئے گا کہ فلاں شخص نے فلاں وقت مجھے تانا دیا تھا. اس لیے زخم کا لگا ہوا، زبان کا لگا ہوا زخم یہ کبھی اچھا نہیں ہوتا ہے. اور کسی آدمی پر تانا کرنا، طنز کرنا، یہ اس آدمی کی عزت پر حملہ کرنا ہے، اس آدمی کی آبرو پر حملہ کرنا ہے. اور کسی شخص کی عزت پر حملہ کرنا، تانا دے کر کسی شخص کی آبرو پر حملہ کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، خطرناک گناہوں میں سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی جان، مسلمان کا مال اور مسلمان کی آبرو کی اتنی حرمت بیان فرمائی ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوال کیا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ، یہ دین کون سا ہے جس میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، بات چیت کر رہا ہوں، یہ دین کون سا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عرفہ کا دن ہے. پھر سوال کیا کہ بتاؤ میں جہاں کھڑا ہوں وہ جگہ کون سی ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، یہ حرم کا علاقہ ہے، حرم شریف کی جگہ ہے. پھر تیسرا سوال کیا، بتاؤ یہ مہینہ کون سا ہے جس مہینے میں میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں؟ صحابہ نے جواب دیا، یہ مقدس ذی الحجہ کا مہینہ ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کو، عرفہ کے دن کو، اور جس طرح حرم کے علاقے کو اور جس طرح ذی الحجہ کے مہینے کو محترم بنایا ہے، حرمت والا بنایا ہے، اسی طرح مسلمان کی جان کو، مسلمان کی مال کو، مسلمان کی آبرو اور عزت کو محترم بنایا ہے. جو حرمت اس مقدس دین کو عطا کی گئی، جو حرمت اس مقدس جگہ کو عطا کی گئی، جو حرمت اس مقدس مہینے کو عطا کی گئی، یہی حرمت مسلمان کی جان کو بھی عطا کی گئی، یہی حرمت مسلمان کے مال کو بھی عطا کی گئی، یہی حرمت مسلمان کی آبرو اور عزت کو بھی عطا کی گئی. اس لیے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جان حرام ہے، اس مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر ناجائز طریقے سے حرام ہے. اسی طرح
ایک مسلمان کی آبرو ریزی کرنا، ایک مسلمان کے عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، ایک مسلمان کی آبرو گواہ دینا، یہ بھی حرام ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنی چاہیے، کسی پر تانا دے کر، کسی پر طنز کر کے کسی بیچارے کی عزت پر ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے، ان کی آبرو کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے بیت اللہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے بیت اللہ، تو کتنی حرمت والی چیز ہے، تو کتنا مقدس ہے، اے بیت اللہ تو کتنا عظیم الشان ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، یا عبداللہ، کیا دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے جو اس بیت اللہ سے زیادہ حرمت والی ہو؟ کیا دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے جو اس بیت اللہ سے زیادہ مقدس ہو؟ کیا اس دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے جو بیت اللہ سے زیادہ عظیم الشان ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، یہ اللہ کے رسول، مجھے معلوم نہیں ہے کہ دنیا میں کون سی چیز بیت اللہ سے زیادہ حرمت والی ہو، دنیا میں کون سی چیز بیت اللہ سے زیادہ مقدس ہو، دنیا میں کون سی چیز بیت اللہ سے زیادہ عظیم الشان ہو، یہ اللہ کے رسول، مجھے معلوم نہیں ہے، آپ ہی بتا دیجئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، یاد رکھو کہ مسلمان کی عزت، مومن کی آبرو بیت اللہ سے زیادہ حرمت والی چیز ہے۔ مسلمان کی عزت، مسلمان کی آبرو، یہ بیت اللہ سے زیادہ مقدس ہے۔ مسلمان کی عزت، یہ بیت اللہ سے زیادہ عظیم الشان ہے۔ لہذا کوئی شخص مسلمان کی عزت پر ڈاکہ ڈالتا ہے، مسلمان کی آبرو ریزی کرتا ہے، تو وہ کعبہ کو گرانے والے کی طرح ہے۔ کتنی سخت وعید ہے یہ! کعبۃ اللہ کو گرانا کتنا بڑا گناہ ہے، اتنا ہی گناہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنے کا ہے، کسی مسلمان کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے کا ہے۔ ہم بچے اس سے، کسی مسلمان کو تانا دے کر، کسی مسلمان کو طنز کر کر ان کے عزت سے ہم نہ کھیلیں۔ ہاں، کسی کو دل کی تسلی دے دی اور کوئی ایسی بات کری، سامنے والا خوش ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے، اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن کسی کو تانا دے کر، کسی کو طنز کر کے سامنے والے کا دل دکھا دیا، سامنے والے کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا، تو یہ خطرناک گناہ ہے، یہ سخت ترین گناہ ہے۔ ہمارے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، اچھی باتوں کا حکم دو اور بری باتوں سے روکو، جو شخص برا کام کر رہا ہے اس کو روکو، اور ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی مسلمان کا دل مت توڑو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہم کسی کو برے کام سے روکیں گے اور کہیں گے دیکھ بھائی تو کام کر رہے ہو برا ہے، ایسا مت کر، تو اس کا دل ٹوٹے گا ہی، اس کو برا لگے گا ہی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کو
کسی برائی سے روکے بھی اور دل بھی نہ ٹوٹے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سامنے والوں کو برائی سے روکے بھی اور اس کا دل بھی نہ ٹوٹے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ کسی سامنے والے کو برائی سے روکنا ہو تو تنہائی میں کہو، نرمی سے کہو، پیار محبت سے کہو۔ ایسا نہیں کہ سب کے سامنے ہم نے سامنے والے کو رسوا کر دیا کہ تو ایسا کرتا ہے، تو ایسا کرتا ہے، سب کے سامنے ذلیل کر دیا، تانا کے طور پر، طنز کے طور پر کہہ دیا۔ تو یہ برائی سے روکنے کا طریقہ نہیں ہے۔ برائی سے روکنا ہے نرمی سے، محبت سے، پیار سے، تنہائی میں کہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، المؤمن مرآت المؤمن، المؤمن مرآت المؤمن، کہ مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ اگر کوئی شخص آئینے کے سامنے اپنا چہرہ دیکھے اور چہرے پر کوئی دھبا اور داغ نظر آئے تو آدمی اس کو صاف کر لیتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کے سامنے آتا ہے تو اس کی برائی پر نظر پڑتی ہے تو ایک مومن دوسرے مومن کو بتا دیتا ہے، دیکھ تیرے اندر یہ برائی ہے، اس کی اصلاح کر لینی چاہیے، اس کو درست کر لینا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، یہ حدیث کا مضمون ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے آئینہ قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آئینہ اس شخص کو ہی عیب بتاتا ہے، جس طرح آئینہ اس شخص کو ہی دھبا اور داغ بتاتا ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ آئینہ دوسرے سے نہیں کہتا دیکھ اس میں دھبا ہے، آئینہ دوسرے سے نہیں کہتا، بلکہ اس کے سامنے جو کھڑا ہے اسی شخص کو دھبا اور داغ بتاتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں بتاتا۔ اسی طرح مومن میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ جس مومن میں کمزوری پائے، جس مومن میں نقص پائے، جس مومن میں عیب پائے تو اسی کو کہنا چاہیے، دوسرے کو نہیں بتانا چاہیے، دوسرے کے سامنے کہہ کے اس کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے آئینہ قرار دیا۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کی تعلیم دے دی، چھوٹی حدیث ہے، المؤمن مرآت المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، چھوٹی حدیث ہے، دو باتوں کی تعلیم دے دی۔ ایک بات کی تعلیم یہ دی کہ ہم جس مومن میں بھی کمزوری پائے، نقص پائے، بتا دینا چاہیے۔ دوسری تعلیم یہ دی دوسرے کے سامنے نہیں بتانا چاہیے، اسی کو بتانا چاہیے تنہائی میں، تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے۔ لیکن آج کل ہمارا حال دیکھ لے، ہمارا پورا معاشرہ بس اسی بیماری میں لپکا ہوا ہے، اسی بیماری ہمارے معاشرے میں چھائی ہوئی ہے، بلکہ تانا دینے کو اور طنز کرنے کو، سب کے سامنے کہنے کو ایک فن سمجھ لیا ہے، اور کہتا ہے دیکھ میری ہمت، سب کے سامنے کہہ دیا میں نے اس کو۔ گجراتی میں کہتے ہیں نا، موقع پہ چوکا مار دیا، موقع پہ چوکا مار دیا اس کو، ایسا کہتے ہیں، کمال سمجھتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں، گجراتی میں کہتے ہیں ہوں تو بدھی نہ سمجھتے ہی دو، آپ نے کوئی نصیب بیتا نہیں، ایما کہتے ہیں ہوں بدھی نہ سمجھتے ہی دو، تو کمال سمجھتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچنے کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری تین چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں بیان فرمائی ہے، موقع رہا تو آئندہ بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔